عامر صاحب آپ سے اسٹارٹ کروں گا. سنس یو ہیو بین تھرو دس جرنی ان یور کیریئر اور یہ ساری ٹرانسفارمیشن آپ نے دیکھی ہیں, ناؤ یو آر لیڈنگ آن گوئنگ بیسس, تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ جو فیڈرل شریعہ کورٹ کا ڈیسیشن ہے, کیا فائنینشیل انڈسٹری ان جنرل اور بینکنگ انڈسٹری ان پرٹیکولر از اٹ ریڈی ٹو میٹ دس ٹائم لائنز جو 2027 کی ہیں, اور اگر نہیں ہے تو اس میں کیا ایسے ایریاز ہیں جن پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہے وہ موو فارورڈ ہو سکے ہم اس کے اندر. پلیز سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ. جو آپ نے سوال کیا ہے کوشش کروں گا مختصر جواب ہی دوں, اور امید ہے کہ پھر جو اگلی کوئی ڈسکشن ہوگی اس میں شامل ہوں گا. لیکن آپ نے سوال پوچھا ریڈینس کا, سو میں ریڈینس سے زیادہ اس بات پہ کامنٹ کرنا چاہوں گا, کیا بینکنگ انڈسٹری پریپیئر کر رہی ہے اس ٹرانسفارمیشن کے لیے. تو ریڈینس تو میں اس کو اس طرح کہتا ہوں کہ ریڈینس وہ ہوتی ہے جب آپ اولمپک کے گراؤنڈ میں 100 میٹر ریس دوڑنے والے ہوتے ہیں, اور جب آپ ٹریک کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پہلی کال ہوتی ہے فرسٹ شاٹ لاسٹ شاٹ ہونے سے پہلے, تو وہ ریڈی ہوتا ہے. مطلب اس کے چند سیکنڈ بعد آپ نے ریس میں دوڑنا شروع کر دینا ہوتا ہے. تو اس سے لیکن اس اولمپک تک پہنچنے کے لیے آپ کو کئی سال تیاری کرنی پڑتی ہے, 4 سال کم سے کم آپ نے تیاری کی ہوتی ہے اسے ایک ریس کو دوڑنے کے لیے. تو اس لیے ریڈینس کی بجائے میں پریپیئرڈنس اور پریپریشن پہ زیادہ بات کرنا چاہوں گا. کیا اسلامک بینکس, اسلامک بینکنگ ونڈوز اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری کنونشنل بینکس جنہیں ہم کہتے ہیں, ایکچولی تو کنونشنل بینکس نے اس ٹرانسفارمیشن میں زیادہ حصہ لینا ہے, کیا وہ پریپیئر کر رہے ہیں. تو دیکھیں پریپریشن میں تو سب سے پہلا اسٹیپ یہی تھا کہ تقریباً جتنے بھی کنونشنل بینکس ہیں 1-2 کو چھوڑ کر, ان سب کی اپنی اسلامک بینکنگ ونڈو ہے, اور وہ اسلامک بینکنگ ونڈو اس کی گرو کر رہی ہے ماشاءاللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ پریپریشن تو شروع ہو گئی ہے. گڈ تھنگ از کہ اس ہر بینک کے اندر ایک سگنیفیکنٹ لائبلٹیز, ڈپازٹس اور ایسٹ جو ہیں وہ اسلامک اور شریعہ پرنسپلس کے اوپر آ گئے ہیں, ان کے ڈپارٹمنٹس بن چکے ہیں, شریعہ بورڈز بن چکے ہیں. تو آئی تھنک پریپریشن شروع ہو گئی ہے. اب رہ گئی بات ٹائم لائن کی, تو ٹائم لائن مجھے لگتا ہے کہ پریکٹیکل ہے. ایسا نہیں ہے کہ 5 سال کے اندر ٹرانسفارم نہیں ہو سکتے. بینکنگ سیکٹر بالکل ٹرانسفارم ہو سکتا ہے, لیکن ہم جب بات کرتے ہیں ٹرانسفارمیشن کی تو دونوں باتیں ہیں اس کے اندر. ایک تو ہیں پروڈکٹس اور پروسیسز کا بننا, اور دوسرا یہ کہ ایکچوئل ڈپازٹس اس میں کنورٹ ہونا, اور ایکچوئل جو فائنینسنگ ہوئی ہوئی ہے وہ اس میں کنورٹ ہو جائے. تو اگر سب اسلامک بینکنگ ونڈوز نے اپنے پروسیسز اور پروسیجرز اور شریعہ بورڈز بنا لیے, تو اس کا مطلب ہے ہر کنونشنل بینک میں طریقہ کار تو موجود ہے کنورٹ ہونے کا. اب بات یہ رہ گئی کہ ایکچوئل کنورژن ایسٹس اور لائبلٹیز کی وہ ہونی ہے. وہ تھوڑا سا مشکل کام ہوگا, بیکاز یہ بات سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان کا ڈومیسٹک ڈیٹ ہے وہ 31 ٹریلین کا ہے, جو بینکنگ سیکٹر کے ڈپازٹ ہیں وہ 22 ٹریلین کے. مطلب پاکستان گورنمنٹ کے ڈومیسٹک ڈیٹ, میں فورن ڈیٹ کی بات نہیں کر رہا, فورن کرنسی, پاکستان گورنمنٹ کا جو ڈومیسٹک ڈیٹ ہے وہ 31 ٹریلین کا ہے, جس میں صرف 2.4 ٹریلین اسلامک ہے, باقی سارا نان اسلامک ڈیٹ ہے. اور بینکنگ سیکٹر کے جو ڈپازٹ ہیں وہ 22 ٹریلین کے ہیں. تو اگر بینکنگ سیکٹر پورا 22 ٹریلین کا کنورٹ بھی ہو جائے گا تو بھی پاکستان کا جو اوور آل فائنینشیل سسٹم ہے وہ کنورٹ نہیں ہونے والا. اگر ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں ملائیشیا کی, تو ملائیشیا کی گورنمنٹ نے بہت پہلے ایک ڈیسیژن لیا تھا کہ ہماری جو ڈومیسٹک بوروئنگ ہوگی, جو ڈومیسٹک فائنینسنگ ہوگی, ایکسٹرنل فورن کو تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے, کیونکہ کبھی آپ کو ورلڈ بینک کے پاس جانا پڑ سکتا ہے یا کسی ایسے ادارے کے پاس جو آپ کو نہیں دے رہا ہو اسلامک پرنسپلس پہ. لیکن ڈومیسٹک کے اوپر انہوں نے ڈیسیژن لے لیا تھا کہ ہماری جتنی ڈومیسٹک بوروئنگ ہوگی ہم اسلامک موڈ آف فائنینس میں کریں گے. تو یہ ایک اہم ڈیسیژن ہے جس کو لیں گے تو ہی ہمیں پتہ لگے گا کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کتنی جلدی آئے گا. اتنا آسان ڈیسیژن نہیں ہوگا, کام بھی آسان نہیں ہوگا یہ, کیونکہ ہم ایک لیوریجڈ نیشن ہے. بہت ساری دنیا میں نیشنز ہیں جو بہت انڈر لیوریجڈ ہیں. بالکل ایسی کروڈ بات کروں, ہو سکتا ہے ایک فرٹیلائزر پلانٹ ہو جس کے اوپر نہ ہونے کے برابر ڈیٹ ہو, اور دوسرا فائنینس فرٹیلائزر پلانٹ ہو جس کی ایکویٹی صرف 20% اور ڈیٹ 80%. تو اگر دونوں کو اسلامک میں کنورٹ کرنا ہے تو زیادہ مشکل, اور دونوں پہ کنونشنل ڈیٹ ہے تو زیادہ مشکل اس کو آئے گی جو زیادہ لیوریج ہوگا. تو ایز اے نیشن جو ہمارا جی ڈی پی ہے وہ 66-67 ٹریلین کا ہے, اس کے اگینسٹ اگر آپ ٹوٹل ڈیٹ دیکھیں تو 50 ٹریلین کا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے, ہمیں پریگمیٹک ہونا ہے. پریگمیٹک کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پازیٹیو بھی ہوں اور پریکٹیکل بھی.
تو پریگمیٹک اپروچ جب ہم لیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اس میں ٹائم تھوڑا لگے گا. اسلامک بینکنگ انڈسٹری کو انشاءاللہ کنورٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن جہاں آپ بات کرتے ہیں پورے اکنامک سسٹم کی, تو پھر اس کے اندر اس سے شاید تھوڑا زیادہ ٹائم لگے.